अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त मदिया और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल मदिया की ज़ुबानी। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं ख़ता स्टोरी का सेकंड एपिसोड। तो चलें शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। लेट्स स्टार्ट। हाँ तो बेटा जानी, ठीक ही तो कहती हैं वो। तुम आगे पढ़कर क्या करोगी? हमने कौन सा तुमसे नौकरियां करवानी हैं? और वैसे भी बेटियों का कॉलेज भेजना हम पठानों की रिवायत के ख़िलाफ़ है। मैंने इस बार भी अपना लहजा नरम ही रखा। बाबा जानिए, आप कौन सी सदी में रह रहे हैं? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई है और आप अभी तक लड़कियों को घर तक महदूद रखने की रिवायत पर अमल पैरा हैं। रिमशा ने दुख से कहा और मैं कुछ देर के लिए खामोश हो गया। वो ठीक कह रही थी। तालीम के मामले में हमारा इलाका बहुत पीछे था। लड़कियां तो लड़कियां, लड़के भी तालीम हासिल नहीं करते थे। वही सदियों से नस्ल दर नस्ल चलती रिवायत को हमने आज भी गले से लगाया हुआ था। मुझे अपनी 42 साला ज़िंदगी में नहीं याद कि किसी ने मैट्रिक FA से आगे पढ़ा हो। सच तो यह है कि मैं भी दिल से यही चाहता था कि रिमशा मज़ीद तालीम हासिल करे, लिहाजा मैंने इसे कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी। ये तुमने बहुत गलत किया रिमशा को कॉलेज जाने की इजाज़त देकर। मैं जब सोने के लिए कमरे में आया तो तुर्रम खानम गुस्से में भरी बैठी थी। इसमें ऐसा क्या बुराई है? मैंने बेड पर लेटते हुए सरसरी अंदाज में कहा। बुराई ही बुराई है मियाँ दाद खान। तुमने जवान जहाँ लड़की को अकेले कॉलेज जाने की इजाज़त दे दी, कल कला को कोई ऊंच नीच हो गई तो इसका ज़िम्मेदार कौन होगा? गुस्सा अभी भी इसके लहजे से झलक रहा था। कुछ नहीं होता, जब वालिदैन ही अपनी औलाद पर एतमाद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? मैंने सवालिया अंदाज में उसे देखा। ना चाहते हुए भी मेरा लहजा कुछ तरश हो गया। सच तो ये है कि जब मैं रिमशा इस घर में आई थी तब ही वो इसके लिए अपने दिल में बुग़्ज़ पालने लग बैठी थी, जिससे इसे कभी छुपाने की कोशिश भी नहीं की थी, और इसका इजहार वो गाहे बगाहे करती रहती थी। रिमशा हमारी बेटी नहीं है, ये बात तुम क्यों भूल जाते हो? मैं गुस्से में उठकर खड़ा हो गया और उसे कहर बार नज़रों से देखने लगा। हद होती है बेहिसी की। वैसे भी इतने साल हो गए हैं इस बच्ची को हमारे साथ रहते हुए। इतने ही साल अगर कोई जानवर भी साथ रहते तो उसे इंसानियत हो जाती है, उनसियत हो जाती है। और और अब भी तुम भी हमारे अम्मा अपना समझती हो। और एक तो तुम बरसों पुरानी कहावतें को एक दिल तक बिठाई रखी हो। अब तो मैं अपने तुर्रम खानम के इस ज़ोर ज़ोर के चीख से तंग आ गया था। इसकी ये खुद पसंद तरबियत थी, इस किसी और को अपने करीब आने से रोकती थी और अपने सिवा हर शख्स गलत लगता था। दूसरों के लिए इसके दिल में सिर्फ़ और सिर्फ जहर था। मैं तो हैरान था कि इतने साल इस औरत ने मेरे साथ कैसे गुजार लिए थे। यानी तुम नहीं मानोगे, इसके सिवा अभी तक वहीं अटकी हुई थी। रिमशा कॉलेज जाएगी और हर हाल में जाएगी, ये मेरा आखिरी फ़ैसला है। मैं हतमी अंदाज से कहता और गुस्से से बाहर निकल आया। रिमशा बाकायदगी से कॉलेज जाने लगी थी। वो पढ़ाई में तो शुरू से ही अच्छी थी। कॉलेज में आकर उसकी तालीम सलाहियतें मज़ीद उभर कर सामने आईं। रिमशा के वजूद की तरह इसके आला तालीम को भी मेरी कम अक्ली बीवी ने खुले दिल से तस्लीम नहीं किया था। हालांकि अगर वो चीज़ों और वाक़यात को इनका नफ़ा नुकसान के साथ कबूल करने का फ़न सीख जाती तो मुझे यकीन था कि उसकी ज़िंदगी खुशगवार हो जाती। ये इन्हीं दिनों की बात है जब रिमशा खोई खोई सी रहने लगी थी। बात बात पर चौंक जाती। तुर्रम खानम ने तो इसे वैसे ही नहीं बनती थी। वो मेरे ज़्यादा करीब थी। मैंने एक दो बार उससे पूछने की कोशिश की लेकिन उसने टाल दी। एक दिन यूं ही ब्रजबिल तज़किरा में तुर्रम खानम ने रिमशा के गायब दिमागी की बात पूछ लिया, जो शायद मेरी बहुत बड़ी गलती थी, क्योंकि मौसफ़िया ने इसमें भी रिमशा के लिए पहलू ढूंढ लिया था। मुझे तो अलग लग रहा था कि कॉलेज में इसके किसी लड़के के साथ चक्कर वगैरह चल रहा है। वो सरगोशी अंदाज में मेरे करीब हुए
بولی۔ میں غصے سے کانوں کے لوہے سوراخ ہو گئے۔ لہو کوہلا بولنے سے کچھ سوچ لیا کرو، کیا بکواس کر رہی ہو؟ غصے سے میرا دماغ پھٹنے لگا۔ میرا دل کیا ایک زوردار تھپڑ اس کے کان کے نیچے رسید کر دوں تاکہ اس کو گبڑا کا بل درست ہو اور فضول گوئی سے پہلے 10 دفعہ سوچنے کی، لیکن کیا کرتا، مجبور تھا۔ وہ میری بیوی تھی، میرا دکھ سکھ کی ساتھی تھی، اس کا احترام میرے اوپر واجب تھا۔ ہاں تو ایسا کیا غلط کہہ دیا میں؟ کالج جانے والی لڑکے لڑکیوں کا یہی تو لچھن ہوتے ہیں۔ وہ ہٹ دھمی سے بولی، یعنی وہ کہیں گئی چھپی ناز بیانات پر بالکل بھی شرمندہ نہیں تھی۔ وہ سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ یا اللہ، کس جاہل عورت کے پلے باندھ کر چلے گئے میرے ماں باپ! کچھ اور سمجھ نہ آیا تو میں نے قسمت کو کوسنے لگا۔ یہ میرے بس میں نہیں تھا، ورنہ میں اس جاہل عورت کو بازو سے پکڑ کر گھر سے نکال دیتا۔ اس عورت کی 20-22 سال کی رفاقت نے مجھے سوائے ذہنی اذیت کے کچھ نہیں دیا تھا، اور اس کی عقل ماتم کرنے کے سوا اور کیا کر سکتا تھا؟ سو میں یہی تھا۔ یہی کیا نتیجن میں نے ترم خانم سے رمشا کے حوالے سے بات کرنے بالکل ہی ترک کر دی تھی، لیکن اس نے میری پریشانی کم نہیں ہوئی۔ رمشا بستور کسی الجھن میں مبتلا تھی، اور الجھن کیا تھی میں نہ حال جاننے سے قاصر تھا۔ یہ گرمیوں کی ایک تپتی دوپہر تھی۔ وہ سے اپنے گاؤں واپسی لوٹنے لگا تو مجھے خیال آیا کہ چونکہ چھٹی کا وقت ہے، کیوں نہ رمشا کو کالج سے اسے ساتھ لیتا چلوں۔ ویسے تو وہ روز کالج سے بس سے آتی جاتی تھی۔ بس کا ڈرائیور ظہیر خان میرے بچپن کا دوست تھا، لہٰذا میں رمشا کے حوالے سے زیادہ فکر مند نہیں تھا۔ ظہیر ہمارے ساتھ والے گاؤں کا رہائشی تھا، بس اس کی اپنی تھی۔ رمشا کو صبح تیار ہو کر مرکزی سڑک پر پہنچا ہوا تھا، جہاں سے ظہیر خان اسے کالج کے لیے اٹھا لیتا تھا اور واپسی سے گھر اتار دیتا تھا۔ میں کالج پہنچا تو چھٹی ہو چکی تھی۔ لڑکیاں جوک در جوک چھوٹی بڑی ٹولیوں کی صورت میں کالج کے گیٹ سے باہر آ رہی تھیں۔ میں نے موٹر سائیکل ایک طرف کھڑی کر دی اور رمشا کا انتظار میں گیٹ پر نظر جما دی۔ گیٹ سے نکلتی طالبات کی تعداد کم ہوتی جائے، لیکن رمشا ابھی تک نظر نہیں آئی۔ مجھے فکر لاحق ہوئی، کہاں رہ گئی؟ میں نے کلائی پر باندھی گھڑی پر وقت دیکھتے ہوئے سوچا، چھٹی ہوئے آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے، اب تک تو اسے آ جانا چاہیے تھا۔ وہ وقتاً پریشان ہو گیا۔ جناب، کیا ساری اسٹوڈنٹ جا چکی ہیں کالج سے، یا ابھی کوئی کلاس رہتی ہے جسے ابھی تک چھٹی نہ ہوئی ہو؟ میں نے آگے بڑھ کر کالج مرکزی گیٹ بند کرتے چوکیدار سے پوچھا۔ جی جناب، سب جماعتوں کو چھٹی ہو گئی ہے، اب بس کالج کا چھوٹا موٹا اسٹاف رہ گیا ہے، کیونکہ جناب سب خیر ہے نا؟ اس نے میرے چہرے پر لکھی پریشانی پڑھ لی تھی شاید۔ میری بیٹی رمشا ابھی تک باہر نہیں آئی، میں نے خشک ہوتے ہوئے گلے کو تھوک سے تر کرتے ہوئے کوشش کرتے ہوئے کہا۔ جناب، کالج میں تو اب چند پروفیسر اور ملازمین کے سوا کوئی نہیں ہے، لیکن میں پھر بھی پتہ کر آتا ہوں۔ وہ چند قدم چلنے کے بعد رکا اور پھر مڑ کر ذہن پر دباؤ ڈالتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا نام بتایا آپ نے میری اپنی بیٹی کا؟ اس کی یادداشت کمزور لگتی تھی، لہٰذا مجھے ایک بار رمشا کا نام دہرانا پڑا۔ جی رمشا، میں نے بتایا تو تیز تیز چلتا ہوا ایک دھاری میں غائب ہو گیا۔ اس کی واپسی چند لمحوں میں بعد ہی ہو گئی۔ وہ رمشا سے متعلق اس نے مجھے بتایا کہ اسے سن کر صحیح معنوں میں میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ جناب، آپ کی بیٹی آج کالج نہیں ہی آئی؟ چوکیدار کے منہ سے نکلا تو یہ محض ایک جملہ نہیں تھا، آسمان تھا جو یکمن میرے سر پر آن پڑا تھا۔ مجھے یوں لگا جیسے میرے جیتے جاگتے وجود کو کسی نے پتھر کے مجسموں میں تبدیل کر دیا۔ میرے جسم کا ایک ایک موضوع ہو کر رہ گیا۔ جج جی! بہت دیر بعد میرے ہونٹوں سے ٹوٹا پھوٹا الفاظ ہی نکل سکا۔ آپ نے اچھی طرح معلوم کیا ہے نا؟ ایک معصوم سی امید کے سہارے میں نے اس سے پوچھا۔ شاید اسے کوئی مطالعہ ہو گیا ہو، شاید وہ رمشا میری رمشا نہ ہو، کوئی اور ہو، کسی اور کلاس کی ہو، کسی اور سیکشن کی ہو۔ رمشا میادات آپ ہی کی بیٹی ہے نا؟ اس نے اس دفعہ رمشا کا پورا نام لیا اور میرے ٹانگوں سے بچی کچی جان بھی چلی جاتی۔ میں وہیں ایک بیچ پر گرنے کے انداز میں بیٹھ گیا۔ نہ جانے
خدشات ان کے گند میں سپوں کے لیے میرے دل سے سر اٹھانے لگے۔ ایک جوان بیٹی ہونا کیا ہوتا ہے یہ مجھے اس دن معلوم ہوا، لیکن اگر وہ کالج نہیں آئی تو پھر کہاں گئی تھی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس کا جواب میرے پاس نہیں تھا۔ کالج کے چوکیدار نے گیٹ بند کرنا تھا، اس لیے وہاں سے زیادہ دیر نہیں بیٹھ سکتا تھا، لہٰذا میں نے اپنے بے جان ہوتے وجود کو بمشکل اٹھایا اور اسے گھسیٹتے ہوئے کالج سے باہر اپنی موٹر سائیکل تک لے آیا۔ کہاں جا سکتی ہے؟ میں بظاہر موٹر سائیکل چلاتا رہا، لیکن اس سوال کا بشدت بار بار میرے ذہن میں گونج رہی تھی۔ میں ایسا بے بس تھا جو نہ آج سوال کو ذہن سے جھٹک کر سکتا تھا اور نہ ہی کوئی اس کے متعلق جواب تھا میرے پاس۔ ہو سکتا ہے اسے راستے میں کوئی حادثہ پیش آ گیا اور میرے ذہن میں سوچوں کا مہاکا جگہ بنا رہا تھا۔ اس کی کسی ہم جماعت کو کیوں نہیں جانتا اور نہ ہی اس سے جا کر معلوم کر لیتا۔ مجھے ظہیر خان کے پاس جانا چاہیے، وہ ضرور اس معاملے میں میری مدد کرے گا۔ ظہیر خان نے اچھی دوستی تھی، لیکن وہ گاؤں کا نہیں تھا بلکہ ساتھ والے گاؤں میں رہائش پذیر تھا۔ کیا بات ہے میاداد خانہ؟ وہ مجھے دیکھتے ہوئے اپنے محفوظ انداز میں بلند بولا۔ یار رمشا کالج نہیں گئی؟ میں ابھی اس کے کالج سے واپسی آ رہا ہوں، میں نے سوچا بس کوئی حادثہ نہ پیش آ گیا ہو اس لیے تیرے پاس آ گیا۔ میری بات پر ظاہر خان بھی پریشان نظر آنے لگا۔ یار میں تو آج خود لڑکیوں کو کالج نہیں لے جا سکا اور یہ میں نے انہیں کل ہی بتا دیا تھا۔ آج کالج جانے کا انتظام کر لو۔ ظہیر خان کے الفاظ سے میری رہی سہی ہمت بھی ٹوٹ ختم ہو گئی۔ اچھا چلو میں پھر چلتا ہوں، میری مری مری آواز میں کہتا پلٹنے لگا تو ظہیر خان نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ میاداد خانہ کوئی پریشانی کی بات ہے تو میں ساتھ چلوں؟ اس کے لیے اس پر خلوص پیشکش پر میں ہلکا سا مسکرایا۔ ظہیر خان کا خلوص شعبہ سے بالاتر تھا۔ نہیں ظہیر خان، وہ یقیناً گھر آ گئی ہوگی، مجھے کافی دیر ہو گئی ہے گھر سے نکلے ہوئے، پتہ کرتا ہوں جا کر۔ بظاہر میں نے یہ سب ظہیر خان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا، لیکن اندر سے میرا دل بے چین تھا۔ ایک جوان لڑکی کا غائب کوئی معمولی سی بات نہیں، نسلیں متاثر ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ میں اس معاملے میں ضرورت سے زیادہ فکر مند ہو رہا ہوں، یہ بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایسا کچھ نہ ہو جیسا میں سوچ رہا تھا، لیکن بہرحال ہم اپنی سوچ کو اپنے مطابق نہیں کر سکتے۔ میری سوچ بھی اس وقت تک راستے پر غمزدہ تھی جہاں اسے نہیں جانا چاہیے تھا۔ کتنے ہی دیر میں تیز دھوپ اور شدید گرمی میں سنسنان سڑکوں پر موٹر سائیکل بھگائے پھرتا رہا، لیکن رمشا کہیں سراغ نہ ملا۔ اس کے بغیر گھر لوٹنے کو نہیں جی چاہ رہا تھا۔ بار بار یہ خیال میرے ذہن پر ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ خدا نخواستہ اگر رمشا کوئی غلط قدم اٹھا لیا تو میں ترنم خانم سے کیسے نظریں ملا پاؤں گا؟ اس کی طنز اور چپٹی نظریں میرا جیتنا محال کر دیں گی۔ کیوں وہ ان عورتوں میں سے نہیں تھی جو شوہر کی رضا میں راضی رہتی اور اس سرتاج اور اپنے دکھ سکھ کا ساتھی مانتی۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔